سینیگال کے ایک اسکوبا ڈائیونگ سینٹر اور ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نے حال ہی میں دیوسانیم کے نام سے مغربی افریقہ کا پہلا زیر آب آرٹ میوزیم قائم کیا ہے۔ پچھلے برس دسمبر میں ڈکار کے ساحل سے تقریباً 100 میٹر سمندر میں 8 مجسمے نصب کیے گئے تھے۔ اسکوبا ڈائیونگ ان مجسموں کو پانی میں دیکھنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے جو اکثر آلودگی کی وجہ سے نظر نہیں آتے اور پلاسٹک کی بوتلوں اور دیگر کچرے سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میوزیم کی تشکیل سے ہم آگاہی پیدا کریں گے، کیونکہ جیسے ہی آپ آرٹ کہتے ہیں لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ یہ مجسمے ماحول دوست مواد سے بنائے گئے ہیں۔ آرٹ کو فروغ دینے والی اومی ڈاؤ کا کہنا ہے کہ یہ مواد مٹی کی ایک قسم ہے۔ اس کی تنصیب کے 6 ماہ بعد مجسمے سمندری حیات سے ڈھک جاتے ہیں، جیسے بارنیکل سے، جو پانی کو فلٹر اور صاف کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بحالی کا عمل جاری ہے۔ مصنوعی چٹانیں سمندری حیات کے لیے رہنے کی جگہ فراہم کرتی ہیں۔ خوراک اور پناہ گاہ سے افزائش نسل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے ضرورت سے زیادہ ماہی گیری کو روکنے میں مدد ملتی ہے جو اس خلیج کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پانی کے اندر یہ آرٹ میوزیم ڈائیونگ کلب کے ڈائریکٹر روڈوان العلی کی ایجاد ہے۔ یہ کلب دیگر ماحول دوست اقدامات بھی کرتا ہے۔ روڈوان علی اور دیگر غوطہ خوروں کی ایک ٹیم آج صبح غرق ہونے والے بحری جہازوں کے گرد لپٹے ہوئے ماہی گیری کے 2 جال ہٹانے کے لیے 20 میٹر نیچے اتری تھی۔ مچھلیاں اور دیگر سمندری جاندار جال میں پھنس کر ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ غوطہ خوروں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ پہلا خطرہ یہ ہے کہ ہم جال سے چمٹ کر خود پھنس سکتے ہیں، اس لیے کم از کم 2 غوطہ خور ہونے چاہیے۔ جب ایک کام کرتا ہے تو دوسرا نگرانی کرتا ہے، اور ایک خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس جال کو اٹھانے کے لیے پیراشوٹ میں ہوا بھرتے ہیں۔ اگر ہم نیٹ میں پھنس جائیں تو ہم بھی ساتھ ہی اوپر جا سکتے ہیں اور اس طرح دباؤ کی کمی یا ڈی کمپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پانی کے اندر 45 منٹ رہنے کے بعد غوطہ خور نائلون کا ایک جال نکالتے ہیں جو تقریباً 100 میٹر لمبا اور 20 میٹر اونچا ہے۔ یہ ایک موریل تھی جو کہ ایک مچھلی کھاتے ہوئے مر گئی۔ مچھلی ابھی تک جال میں ہے۔ پچھلے سال روڈوان اور ان کے غوطہ خوروں نے سمندر سے ماہی گیری کے 25 ٹن وزنی جال نکالے تھے۔ ماہی گیری سینیگال کا اہم ذریعہ معاش ہے جس سے تقریباً 6 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے اور یہ ملک میں پروٹین کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن عام لوگوں اور تجارتی بیڑوں کی ضرورت سے زیادہ ماہی گیری کی وجہ سے یہ شعبہ بحران کا شکار ہے۔ ایک طرف لوگ بھوکے ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہر سال ان جالوں کی وجہ سے 1 ٹن مچھلی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ روڈوان علی کا اندازہ ہے کہ ان کی تنظیم ہر سال 30 سے 40 ناکارہ جال سمندر سے نکالتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا ماحولیاتی کام جاری رکھنے کے لیے اس میوزیم کے لیے مالی مدد حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ کیرول گزنبرگ کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔